بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیاز فار لائف۔ دوستو، میں آپ کو اس ویڈیو میں سکھاؤں گا، اس ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں جی ایک اردو ڈیزائنر ایپ۔ اس میں آپ سیکھ پائیں گے کیسے موبائل کے اندر آپ موبائل کو یوز کرتے ہوئے اس اردو ڈیزائنر ایپ کو استعمال کر کے کیسے آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، اسکپ نہیں کرنی، اور اگر آپ پروفیشنل ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے جی پلے اسٹور اوپن کرنا ہے۔ پلے اسٹور اوپن کرنے کے بعد اردو ڈیزائنر ایپ سرچ کرنا ہے، تو سب سے اوپر اس طرح کا انٹرفیس ہوگا، اس کو آپ نے کر لینا ہے انسٹال۔ میرے پاس فی الحال انسٹال ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ کافی سارے آپشن ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں مائی ٹیمپلیٹس، اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، یہ کام کی چیز ہے۔ اس کے بعد یہ نیچے سیٹنگ ہے، اس کے بعد یہ ہیلپ ہے، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے تو یہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پریمیم ہے آخر میں سب سے نیچے، تو اس کا آپ کو ممبرشپ لینا پڑے گی۔ جب آپ ممبرشپ لے لیتے ہیں تو اس میں کافی سارے آپشن مزید ایڈ ہو جاتے ہیں جو کہ ابھی نہیں ہے، اور سب سے عام اس میں ایک آپشن جو ہے وہ یہ ہے، جسٹ ایک کلک پر آپ نے اپنی پکچر کی بیک گراؤنڈ ختم کرنا ہوتی ہے۔ پریمیم ممبرشپ لینے کے بعد وہ آپشن آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن آپ پریشان ہوں، میں اس کے علاوہ آپ کو اس کے بغیر بھی ایک ایسا طریقہ بتا دوں گا جس کو یوز کر کے آپ جسٹ چند سیکنڈ میں آپ اپنی پکچر کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ختم کر سکتے ہیں۔ تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ میں سب سے پہلے نیو ڈیزائن پہ کلک کروں گا۔ یہ نیو ڈیزائن پہ جب میں کلک کروں گا تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا۔ تو دوستو اس میں کافی سارے ڈیزائن ہیں سائز ہیں، جو سائز آپ کو چاہیے اس پہ آپ سلیکٹ کر لیں۔ مجھے جو سائز چاہیے، یہ سب سے آخر میں آپ اپنی مرضی کا سائز کریٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایسے کافی سارے سائز موجود ہیں جس آپ کو کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یوٹیوب تھمبنیل، اور مزے کی بات اس میں لیٹر پیج، جس پہ ہم لیٹر ہیڈ بناتے ہیں، لیگل پیج پہ بھی آپ لیٹر ہیڈ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں جی بلاگ پوسٹ اور بہت سارے اس میں سائز ہیں، آپ کو جو سائز چاہیے ہوگا۔ مجھے فی الحال یہ سائز چاہیے 1x1 کا۔ اس پہ میں جب کلک کروں گا اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا، تو میں سب سے پہلے بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا۔ بیک گراؤنڈ میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس لمبی لسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں سے آپ کو جو چاہیے ہوگی، جس پہ بھی آپ کلک کریں گے، تو فار ایگزامپل میں کر لیتا ہوں جی، مجھے چاہیے اس میں اسلامک، میں لینا چاہوں گا اسلامک آرچ۔ جب میں اسلامک آرٹ لیتا ہوں تو اس پہ مجھے اس طرح کا آپ کے سامنے انٹرفیس شو ہوگا، تو اس کو آپ نے کرنا ہے جی بڑا۔ جیسا کہ آج کل آ رہی ہے عید، تو عید کے حوالے سے کافی سارے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ یار ہم اپنے نام کا، اپنی پکچر کا جو ہے نا ڈیزائن عید کارڈ بنا لیں، تو میں اسی لیے آپ کے سامنے یہ جس طریقے سے میں کریٹ کر رہا ہوں، اسی طرح آپ باقی بھی اگر کوئی پوسٹ بنانا چاہیں، ایڈ بنانا چاہیں، تو طریقہ کار یہی ہوگا، آپ اسی کو فالو کر کے بہت سارے ڈیزائن کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں ایک اور ویڈیو بھی انشاءاللہ لے کے آؤں گا آپ کے لیے، لیکن فی الحال آپ اس کو مکمل طور پر دیکھیے گا تاکہ آپ کا جو ڈیزائن ہے، آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ بن سکے۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے جی اس کو لاک، تاکہ آپ کو یہ جو ہے نا اس طرح ہلے نا، آپ کو ڈسٹرب نہ کرے ڈیزائن کریٹ کرنے کے دوران۔ یہ میں ایک جگہ فکس کر لیتا ہوں۔ ہاں سوری، یہ پکچر جو ہے نا تھوڑی سی چھوٹی کرنی ہے مجھے، کیونکہ یہ یہاں سے آپ کی جو پکچر ہے وہ، اس کی جو مین چیزیں ہیں وہ اندر رہنی چاہیے، باہر نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ میں تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیتا ہوں تاکہ یہ جو ہے نا وائٹنس نہ آئے پوری، تاکہ برا نہ لگے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ میں نے اس کے اندر
اس کو مزید میں چھوٹا کروں گا تھوڑا سا، تاکہ یہ جو بکرے کی پکچر ہے اور چھوٹا کرنا پڑے گا، یہ میں نے چھوٹا کیا جی، اور چھوٹا کر لیں اس کو۔ یہ جب میں چھوٹا کرتا ہوں تو یہ اس طرح آ جاتا ہے، ادھر فٹ کر کے میں اس کو پکڑ کے اس کو کارنر پہ لے آتا ہوں، تو یہ پکچر تقریباً ہماری مکمل ہو چکی ہے۔ صحیح ہے، اس کو ہم نے جو ہے نا کر لینا ہے جناب۔ اس کو آپ موو بھی کر سکتے ہیں ہلکا سا اوپر، ہلکا سا، مطلب جس طرف بھی آپ نے موو کرنا ہے، روٹیٹ کرنا ہے، جس طرح بھی یہ اوپر موو کا آپشن موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو ایرو سے بھی بتا دوں گا یہ۔ اچھا، اب آپ نے کرنا ہے جناب اس کو لاک۔ سب سے پہلے اس کو آپ نے لاک کر دیا، لاک ٹو بیک گراؤنڈ۔ اس کے بعد آپ چلے جائیں گے نیو ڈیزائن میں۔ نیو ڈیزائن میں آپ نے سب سے پہلے ایڈ ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہے۔ ایڈ ٹیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ اس میں، اگر آپ کے پاس اردو کی بورڈ ہے تو آپ نے سرچ کرنا ہے جی، لکھنا ہے، سوری، اس پہ عید، بقرہ عید مبارک لکھ لیں، بقرہ عید مبارک۔ اس کے بعد ایڈ ٹو پیپر، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، ہم نے ایڈ ٹو پیپر کر لیا۔ اس کو اوپر لے کے جائیں گے کیونکہ ہم اس کے نیچے کچھ اور بھی لگانا چاہیں تو تاکہ یہ خالی جگہ میں تو لگا سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا زیادہ رش نہ ہو ڈیزائن میں، جتنا لائٹ، جتنا میٹر کم سے کم رکھیں گے اتنا ڈیزائن جو ہے نا پیارا لگے گا۔ تو اب آ گئی ہے جی اس کی باری فاؤنٹ کی۔ فاؤنٹ چینج کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے نیچے آپ کلک کریں گے، اس میں مختلف فاؤنٹ ہیں، مجھے جو پسند ہے میں وہ لگاؤں گا، آپ کو جو پسند ہے وہ آپ وہ لگائیے گا۔ میں فی الحال اس کو سلیکٹ کر لیا ہے، ٹائم بھی بچانا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ اس کو کارنر سے پکڑ کر تھوڑا چھوٹا کر لیں، ہاں یہ چھوٹا ہو گیا۔ اب آپ اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا اب آپ اگلی باری آ جاتی ہے جی اس کا کلر کیسے چینج کرنا ہے۔ یہاں نیچے کلر پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس طرح کا کلر، کافی سارے کلر ہیں، جو بھی کلر آپ کو چاہیے وہ اس میں سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ مجھے فی الحال یہ کلر چاہیے تو میں نے اس کو یہ کلر دے دیا۔ اب باری آ جاتی ہے، اس کو میں یہاں سے کلوز کروں گا۔ کلوز کرنے کے بعد میں اسٹروک پہ کلک کروں گا۔ اسٹروک پہ جب میں کلک کروں گا تو ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا۔ تو میں اسٹروک پہ جب کلک کروں گا تو ساتھ ہی ایک آپشن ہوگا اس پہ کلر کا، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بارڈر ہے، آؤٹ لائن ہے، آؤٹ لائن کا کلر الگ سلیکٹ ہوتا ہے اور جو آپ نے میٹر لکھا ہے اس کا، یہ میں آپ کو نشان لگا کے بتا بھی دیتا ہوں۔ یہ ہے بارڈر کا کلر اور یہ ہے جناب اندر جو میٹر آپ نے لکھا ہے اس کا کلر ہے، ٹھیک ہے۔ آپشن دو ہیں، ٹولز ہیں، یہ ٹولز کو آپ نے سمجھنا ہوگا۔ تو اس کے بعد جناب مجھے یہ کلر جو بیک گراؤنڈ بارڈر کا کلر ہے، آؤٹ لائن کلر ہے، یہ مجھے کچھ پسند نہیں آ رہا تو میں اس کو چینج کرنا چاہوں گا۔ اسی پہ میں کلک کروں گا تو میں یہاں اس پہ چلا جاؤں گا، تو میں یہاں کافی سارے آپشن موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے، ایک یہ طریقہ بھی ہے، آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ طریقہ بھی ہے، آپ یہاں سے ڈائریکٹ کلر سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جناب یہ کلر کچھ یا یہ نہیں لائٹ ہو جائے گا، یہ بھی نہیں ہے، یہ کلر بھی نہیں ہے۔ اورنج کلر اس کے ساتھ کچھ اچھا لگ رہا ہے، تھوڑا سا ڈارک کر لیں، ریڈ کر لیں، ٹھیک ہے، لائٹ کر لیں، یلو کر لیں، کوئی بھی کلر کر لیں جو آپ کو پسند ہو، جو اس میں جو اندر آپ نے میٹر لکھا ہے وہ نکھر کے آئے، سامنے آئے، ہائی لائٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا کلر آؤٹ لائن آپ نے چوز کرنا ہے۔ میں نے یہ چوز کر لیا، اس کے بعد میں کلوز کرتا ہوں۔ کلوز کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے ایک ٹولز پہ آنا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے یہ والا ٹول یوز کرنا ہے، اس کا آؤٹ لائن کا سائز بڑا اور چھوٹا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ختم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں بڑا ہو گیا۔
یہ چھوٹا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کم سے کم آؤٹ لائن ہمیشہ جو ہے نا زیادہ بڑی نہیں رکھی جاتی۔ اکثر میں نے دیکھے ہیں میرے دوست فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ جو ہے اشتہار بناتے ہیں، ایڈ بناتے ہیں، پوسٹ بناتے ہیں، لیکن وہ جو ہے نا اکثر بارڈر کا جو کلر ہے وہ بڑا پھیلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بڑا کر دیتے ہیں۔ بڑا نہیں ہونا چاہیے، سائز بارڈر کا ہمیشہ چھوٹا ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے کہ نظر آئے، جو اچھا لگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو میں کلوز کرتا ہوں یہاں سے۔ کلوز کرنے کے بعد جناب آ جاتی ہے باری اس کی۔ ہاں، اس میں اگر آپ گریڈینٹ لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، یہ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ کلر چینج بھی کر سکتے ہیں آپ، اس طرح کا کلر بھی کر سکتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ فی الحال میں جو ہے نا یہ کلر ڈیسائیڈ کر لیتا ہوں۔ اب آ جاتی ہے جی اس کی، میں یہاں سے کلوز کرتا ہوں۔ کلوز کرنے کے بعد میں اس کو ڈی سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ نیو ڈیزائن آپشن آ جائے گا۔ میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں میں شیپس میں چلا جاؤں گا۔ شیپس میں جب آپ جائیں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی کافی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ جیسا کہ میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو اس طرح کا انٹرفیس، مجھے یہ نہیں چاہیے، ان میں سے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ میں واپس چلا جاتا ہوں شیپس میں، تو میں کلک کرتا ہوں تو مجھے یہاں چاہیے بارڈرز۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لمبی لائن ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو چیز چاہیے اس میں سے آپ لے سکتے ہیں، آپ خود بھی سرچ کر لیجئے گا۔ میں یہاں ٹائم کی کمی کی وجہ سے صرف اور صرف مطلوبہ چیز پہ کلک کروں گا، بارڈرز۔ بارڈرز پہ جب میں کلک کروں گا تو میں یہاں سے ایک بارڈر اٹھا لیتا ہوں، جو لوڈ مور پہ آپ کلک کریں تو اور نیچے آ جائیں۔ مجھے جو ڈیزائن بارڈر پسند ہے میں وہ ڈیسائیڈ کروں گا، آپ کو جو بارڈر پسند ہے آپ وہ ڈیسائیڈ کیجیے گا۔ مجھے فی الحال یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے جی، یہ۔ اب اس کو میں تھوڑا سا بڑا کروں گا، تھوڑی سی اس کی چوڑائی کم کروں گا، مجھے اس کے اندر یہاں فٹ کرنا ہے۔ اس کو اور بڑا کروں گا میں، سوری، یہ ہو گیا جی بڑا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو میں موو کروں گا ہلکا سا رائٹ سائڈ پہ، میں نے موو کیا تو یہ سینٹر ہو گیا۔ لیجئے جناب آپ کا یہ تھوڑا سا اور کر دیتے ہیں تاکہ یہ بالکل سینٹر ہو جائے، برا نہ لگے۔ اچھا، اب آپ اس کا بھی کلر چینج کر سکتے ہیں، کیسے؟ یہاں نیچے کلر کا آپشن ہے، کلر پہ کلک کریں گے، یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا۔ اس کا کلر جو ہے نا جیسا کلر آپ رکھنا چاہتے ہیں، یلو رکھنا چاہتے ہیں، کریم رکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کریم تو بیک گراؤنڈ بھی کریم ہے، نظر نہیں آئے گا، ریڈ کر دیں، براؤن کر دیں، یہ براؤن ہے یہ، اور یہ ریڈ ہے، یہ نیچے ریڈ ہے۔ اس میں کلر جو یہ بلو کلر جو ہے زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے تو میں اس کو بلو رہنے دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں کلوز کر دیتا ہوں۔ کلوز کرنے کے بعد میں اس کو جو ہے بارڈر کو میں میٹر ڈپلیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا، کیونکہ میں جو ہے نا میٹر کو ڈپلیکیٹ، یہاں ڈپلیکیٹ کا آپشن ہے، آپ نے اس کو ڈپلیکیٹ کر لینا ہے، اس کو واپس اپنی جگہ پہ رکھ دینا ہے تاکہ ہاں اس کو آپ نے جو آپ نے ڈپلیکیٹ کیا ہے، جو کاپی کی ہے، اس کو آپ لے آئیں جناب، چھوٹا کریں سائز، اس پکچر پہ لے آئیں، اس پکچر پہ اتنا چھوٹا کریں کہ یہ پکچر پہ پورا آ جائے۔ آپ ذرا باریکی سے کر سکتے ہیں، میں جلدی کر رہا ہوں آپ کو سکھانے کے لیے۔ یہ پکچر پہ آ گیا۔ اب میں نے کرنا یہ ہے جی کہ یہ ہائی لائٹ نہیں ہو رہا میٹر، تو میں اس کے لیے کیا کروں گا، میں سب سے پہلے اس کو ڈی سلیکٹ کروں گا، اس کے بعد پھر سلیکٹ کروں گا تو میں آ جاؤں گا جی کلر پہ۔ کلر پہ جب میں کلک کروں گا تو یہ وائٹ کلر ہے کونے پہ، وائٹ پہ میں نے سلیکٹ کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ وائٹ ہو گیا۔ اب میں چاہتا ہوں جی اس کا ساتھ بارڈر بھی لگا ہوا ہے، زیادہ یہ ذرا کم ہائی لائٹ ہو رہا ہے، تو میں اس کو سٹروک پہ کلک کروں گا۔ سٹروک پہ جب کلک کروں گا تو کلر آ جائے گا، کلر پہ کلک کروں گا تو پھر اسی طرح کا کلر آئے گا۔ تو میں اس کو وائٹ کلر پہ کلک کیا تو اس کا بارڈر بھی ختم ہو گیا۔ اس کو میں تھوڑا سا اور چھوٹا کر دیتا ہوں، اوپر سے موو کا آپشن ہے، اس پہ کلک کر کے تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ لے آتا ہوں کیونکہ یہ سینٹر ہو جائے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پکچر کے اوپر مکمل طور پہ ایڈجسٹ ہو گیا۔ اب آ جاتی ہے جی باری اس کے اندر آپ نے کوئی بھی پکچر کیسے ایڈ کرنی ہے۔
تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ڈی سلیکٹ پہ کلک کریں گے، اس کے بعد آپ نیو ڈیزائن پہ کلک کریں گے تو یہ گیلری پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ پہلے سے کوئی پکچر PNG پکچر موجود ہونی چاہیے جس کی بیک گراؤنڈ ہو۔ ہاں، بیک گراؤنڈ کے بغیر پکچر آپ نے یہاں ایڈ کریں گے تو زیادہ اچھی لگے گی۔ اگر بیک گراؤنڈ والی پکچر جو ہے نا آپ لگائیں گے تو وہ ذرا بری لگے گی۔ اس کی بیک گراؤنڈ کیسے ختم کرنی ہے اس کے لیے میں ایک اگلی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں، آپ نے ضرور دیکھنی ہے تاکہ آپ اس کو بھی سیکھ پائیں۔ تو یہ میرے پاس ایک پکچر ہے، میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ لیجئے جناب، یہ پکچر آ گئی ہے۔ سب سے پہلے اس کو میں نے کراپ کرنا ہے۔ کراپ کیسے کرنا ہے جناب، یہ کارنر سے پکڑ کے اس کو میں نے چھوٹا کرنا ہے پکچر کے این سائز کے برابر، جتنی پکچر مجھے چاہیے اس حساب سے میں نے اس کو کرنا ہے۔ یہ لیجئے جناب، یہ ہو گیا تیار۔ اس کے بعد آپ نے کر لینا ہے اپلائی کراپ۔ اس کے بعد اس کو تھوڑا سا آپ نے یہاں کارنر سے، ہمیشہ پکچر کو کارنر سے کھینچ کے آپ نے بڑا کرنا ہے۔ یہ جو نیچے نشان ہے میں آپ کو ذرا دکھا بھی دیتا ہوں، یہ والا نشان ہے جو یہاں سے پکڑ کے آپ نے پکچر کو چھوٹا اور بڑا کرنا ہے۔ اگر آپ کارنر سائڈوں سے پکڑیں گے، یہاں سے پکڑیں گے، یہاں سے پکڑیں گے تو آپ کی یہ والی پکچر خراب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، یہ چیز امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے جی کہ اس پکچر کو ادھر ایڈجسٹ کر دیں۔ ایڈجسٹ کرنے کے بعد آپ چاہ رہے ہیں جی کہ یہ پکچر جو ہے نا بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے نا مکس ہو جائے، یعنی کہ یہ پکچر ایسا لگے کہ بیک گراؤنڈ کے اندر سے نکل کے آ رہی ہے۔ اس کے لیے آپ ڈی سلیکٹ پہ کلک کریں، نیو پہ کلک کریں۔ جب ایڈ نیو پہ کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے آ جائے گا اس طرح کا انٹرفیس۔ آپ نے PNG امیجز پر کلک کرنا ہے۔ یہاں سے آپ کے سامنے بہت سارے آپشن ہیں، جیسے میں یہاں کلک کرتا ہوں تو میرے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا، لیکن مجھے اس میں سے کوئی چیز نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو میں بیک جاؤں گا۔ بیک جانے کے بعد میں پھر PNG میں کلک کروں گا۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد مجھے یہاں سرچ کرنا ہے جی ماسک۔ یہ میں پھر بیک کروں گا تو اس طرح کا آپشن آ رہا ہے۔ یہ ذرا سا ٹائم لگے گا کیونکہ میں اس کو تھوڑا سا، اگر میں سرچ کروں، یا یہ ماسک آ گیا جی، ماسک پہ کلک کریں گے آپ تو اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا۔ یہ کافی ساری چیزیں ہیں۔ آپ سب سے پہلے یہ والی اٹھانے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا اس کا سائز بڑا کریں تاکہ اوپر سے سر کا حصہ جو ہے وہ مکمل طور پر چھپ جائے۔ آپ کو نیچے والی سائڈ جو ہے نا تھوڑی سی نظر آنی چاہیے پکچر کی۔ اور اس کے بعد آپ نے اوپر لیئرز پہ کلک کرنا ہے۔ لیئرز پہ جب آپ کلک کریں گے، لیئرز کہاں ہے جی، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لیئرز یہاں ہے جناب، یہ اوپر، ٹھیک ہے، رائٹ سائڈ پہ اوپر۔ تو اس پہ آپ اگر کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا یہ۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے جی کہ یہ پکچر جو ہے نا اس کو لازمی سلیکٹ کرنا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ اوپر آپشن نظر آ رہے ہیں گروپ، ماسک اور کلپ، آپ نے ماسک پہ کلک کر دینا ہے۔ جب آپ ماسک پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا۔ تو یہ جناب پکچر بڑی ہوگی ہے اس کو کلک کرنے سے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو چھوٹا کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں کافی حد تک اس میں مکس نظر آ رہی ہے آپ کو پکچر، اس کو مزید آپ چھوٹا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سوری، میرا تھوڑا سا گلا بھی خراب ہے، آج کل گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی بہت زیادہ پیتے ہیں جس کی وجہ سے گلا خراب ہو گیا، بار بار آپ کو ڈسٹرب ہونا پڑ رہا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ یہ پکچر یہاں ایڈجسٹ ہوگی، پکچر ایڈجسٹ ہونے کے بعد آپ اس کو کر لیں جی کلک کرنے کے بعد آپ اس کو سیو کریں۔ یہ ڈیزائن آپ کا تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اب آپ نے کرنا ہے جی یہاں سے سیو آپ PDF میں سیو بھی کر سکتے ہیں، لیکن PDF کے لیے یہ اوپر نشان دیا ہوا ہے انہوں نے پریمیم کا، تو آپ کو لازمی بات ہے یہ پریمیم کا نشان جو ہے یہ PDF میں تو سیو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ممبرشپ لینا پڑے گی، ممبرشپ لینے کے لیے آپ کو پیمنٹ کرنا پڑے گی۔ اگر آپ پیمنٹ کر دیں ان کو مطلوبہ تو آپ یہ PDF میں سیو کر سکتے ہیں۔ فی الحال ہم جو ہے نا
ایسے ہی گیلری میں سیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا آپ کو لازمی نہیں ہے پی ڈی ایف میں سیو کرنے کا۔ آپ کو فائدہ یہ ہوگا، یہاں دیکھیں یہ آپ مختلف جو ہے نا اس میں سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پی ڈی ایف میں سیو کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کوئی لیٹر پیڈ، کوئی اشتہار، کوئی پینا فلیکس یا کوئی ڈیزائن آپ جو بنایا آپ نے اس کو پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں پرنٹنگ پریس سے، تو پی ڈی ایف میں سیو کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ان کو لے جا کر دیں گے جسٹ، تو وہ آپ کو اس کا پرنٹ نکال کے دے دیں گے۔ آپ کی جو ڈیزائن ہے وہ اس کی ریزولیشن خراب نہیں ہوگی پی ڈی ایف میں سیو کرنے سے۔ بہرحال یہ پکچر آپ کی گیلری میں سیو ہو چکی ہے، تو امید ہے آپ کو کافی ڈیزائن کے بارے میں، اس اردو ایپ کے بارے میں معلومات مل گئی ہوں گی، بیسک معلومات۔ اس کے علاوہ میں ایک اور ویڈیو بھی ایک دو ویڈیو اور لے کر آ رہا ہوں، تو امید ہے کافی ساری چیزیں مزید بھی آپ کو سمجھ لگ جائیں گی۔ تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا آپ کے سامنے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔